نثر کا تحفہ ادا کیا۔ سر سید کے رفقائے کار کی تعلیم و افکار میں ان کی تربیت کا نمایاں حصہ نظر آتا ہے۔ اردو زبان جو عشق و عاشقی اور تکلفات و ملمع سازیوں میں پھنسی ہوئی تھی، اسے سر سید نے مختصر مدت میں اس قابل بنا دیا کہ اس میں فنی، سیاسی، اخلاقی، تاریخی، علمی اور تہذیبی ہر قسم کے مضامین کو بخوبی ادا کیا جا سکے۔ سر سید نے قیل و قال پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود کردار کے غازی بن کر اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ علمی، ادبی، تاریخی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی تحریریں آپ کی عبقریت پر شاہد ہے۔ مولانا شبلی نے صحیح لکھا ہے کہ کوٹ سر سید کی جس قدر کارنامے ہیں، اگرچہ ریفارمیشن اور اصلاح کی حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن جو چیزیں خصوصیت کے ساتھ ان کی اصلاح کی بدولت ذرہ سے اختاب بن گئیں، ان میں ایک اردو لٹریچر بھی ہے۔ انکوٹ اردو زبان میں خطوط نگاری قدیم زمانے سے ہی رائج رہی ہے۔ ابتدائی خطوط نگاری کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں فارسی مکتوب کی طرح مقصد و مطلب کے بجائے زبان اور انداز بیان کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ لمبے چوڑے القاب و آداب، تصنعات، تکلفات ہی کو کمال معراج سمجھا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اردو خطوط نگاری میں مرزا غالب نے تکلف و تصنع اور بیجا القاب و آداب کے رسمی انداز تحریر کو ترک کر کے ایسا انداز تحریر اپنایا کہ بقول خود مرزا غالب کوٹ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ انکوٹ گویا کہ مرزا غالب کو مکمل کامیابی نہیں ملی، ان کے یہاں بھی بہت سارے خطوط میں تکلف و تصنع اور بیجا القاب کی وبا پائی جاتی ہے۔ غالب کی خطوط نگاری سے قریب ہی سر سید کی خطوط نگاری کا زمانہ بھی ہے۔ سر سید نے جس وقت خطوط نگاری شروع کی، اس وقت غالب کے خطوط کا نمونہ موجود تھا۔ سر سید کی شخصیت ہشت پہل تھی۔ تمام اصناف پر آپ کی تحریریں اور کتابیں موجود ہیں۔ آپ ایک مستند مورخ، صاحب طرز، انشا پرداز، معتبر سیرت نگار، مصلح قوم اور ملک و ملت کے بہی خواہ ہمدرد ہونے کے ساتھ ایک منفرد اور اکتا مکتوب نگار بھی تھے۔ آپ کی کتابیں ملکی و ملی، اخلاقی و تہذیبی، تاریخی و ثقافتی، علمی و ادبی، صحافتی و تہذیبی کارناموں کے بین دلیل ہیں۔ آپ ایک خطوط کا مطالعہ کر کے ہم سر سید کے افکار و نظریات اور مقصد حیات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سر سید نے اپنے خطوط میں ہندوستانی قوم کے دن بدن تعلیم و تربیت سے دور ہونے کا درد بیان کیا ہے اور انہیں علم و اخلاق، تہذیب و ثقافت سے آراستہ کرنے کے افکار جا بجا پھیلے نظر آتے ہیں۔ سر سید نے اپنی زندگی کا مقصد ہی فلاح و بہبود کو بنا لیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے نسخہ تعلیم و تربیت کا استعمال کیا۔ اسی لیے ہمیں سر سید کے مقالات و خطبات کے علاوہ مکتوبات میں بھی تعلیمی افکار بکثرت نظر آتے ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی سر سید کے خطوط کے متعلق لکھتے ہیں کوٹ اگر ہمیں آدم نصر جدید، بانی مدرسۃ العلوم اور حامی ملک و ملت کے چہرے کے تمام خط و خال دیکھنا ہے تو ہمیں سر سید کے خطوط کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہاں انہوں نے اپنا دل اور دماغ کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہ خطوط ان کے اخلاق و عادات، اعتقادات و نظریات، سیرت و کردار، عصری معلومات و تحریکات خزینہ اور گنجینہ ہے۔ انکوٹ سر سید کی زندگی کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سر سید کی زندگی کا سب سے اہم مقصد اور ان کی آراء و افکار کا خلاصہ و نچوڑ ملک و قوم کی فلاح و بہبود اور ان کی عظمت و سربلندی ہی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے جو ذریعہ اختیار کیا وہ تعلیم تھا۔ سر سید تعلیم کو جدید اور قدیم میں تقسیم کرنے کے قائل گرچہ نہ تھے، مگر انہوں نے قدیم نصاب تعلیم میں اصلاحات کے مشورے ضرور دیے ہیں۔ دراصل وہ خذ ما صفا ودع ما کدرا کے اصول پر عمل پیرا تھے۔ 1857 کے حالات اور مسلمانوں پر انگریزوں کے بے انتہا مظالم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں اور ان کی لائی ہوئی تعلیم و تہذیب اور اخلاق و کردار سے بدگمان کر دیا تھا، مگر سر سید نے مسلم حکومت کا زوال کا خود مشاہدہ کیا تھا اور اپنی بصیرت سے یہ سمجھ لیا تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خود بھی انہی تعلیمات، اخلاق و کردار اور صفات و اقدار سے آراستہ ہوں۔ انہوں نے جدید تعلیم کی طرف اپنی قوم کی توجہ دلائی۔ اس راہ میں انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اپنی ہی قوم سے طعن و تشنیع اور سب و شتم سننا پڑا۔ سر سید کی تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کوٹ سر سید نے اپنی پوری قوت جدید تعلیم کی طرف مرکوز کر دی
اور اپنی قوم کو ہم نوا بنانے کی کوشش کی. وہ اپنی قوم کو کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہونا دینا چاہتے تھے کیونکہ یہ ایک مشکل کام تھا اور مسلمانوں کی ہچکچاہٹ دور کرنا اور مشکل تھا. انکوٹ. سر سید نے تعلیم ہی کو کامیابی کی کنجی تصور کیا اور وہ تعلیم ہی کو برائی بھلائی میں تمیز کرنے، قدرت الہی کے ایجادات و اختیارات کو سمجھنے اور اخلاق و کردار کی درستگی کا ذریعہ سمجھتے تھے. سر سید نے قوم کے لیے تعلیم کی فکر بڑے ہی اعلیٰ سطح پر کی تھی. انہوں نے اپنے ذہن میں کسی چھوٹے اسکول یا مدرسے کا خاکہ تیار نہیں کیا بلکہ اس وقت کی سب سے بڑی یورپی درسگاہوں میں آکسفورڈ اور کیمبرج کے طرز پر ایک ادارے کا قیام کا ارادہ کیا اور اسی غرض سے یورپ کا سفر کیا. اس سفر کے کچھ اور بھی اہم مقاصد تھے. انہوں نے وہاں کی تہذیب و تمدن، رہن سہن اور اخلاق و کردار کا بغور مشاہدہ کیا. اس سے ان کے اندر یہ جذبہ اور طلب اور بھی شدت اختیار کر گیا کہ ہماری قوم بھی اسی طرح ترقی یافتہ، مہذب اور آپس میں محبت و مودت کے ساتھ زندگی گزارنے والی قوم بن جائے اور ان کے اخلاق و کردار کا معیار نہایت ہی اعلیٰ ہو جائے اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے وہ بلند مقام پر فائز ہو جائیں. نواب عماد الملک کے نام اپنے خط میں ان احساس و جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں. کوٹ: جناب مجھ کو قوم کی طرف سے اور اس کی بھلائی اور ترقی کی طرف سے بالکل اے بھائی مہدی، فکر کرو اور یقین جان لو کہ مسلمانوں کی ہونٹوں تک پانی آ گیا ہے. اب ڈوبنے میں بہت ہی کم فاصلہ باقی ہے. اگر تم یہاں آتے تو دیکھتے کہ تربیت کس طرح ہوتی ہے اور تعلیم اولاد کیا قاعدہ ہے اور علم کیوں کر آتا ہے اور کس طرح کوئی قدم عزت حاصل کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے واپس آ کر سب کچھ کہوں گا اور کروں گا. انکوٹ. معترضین سر سید کا اعتراض ہے کہ سر سید تعلیمی نسواں کے خلاف تھے، حالانکہ ان کے خطوط اور دیگر تحریروں کے مطالعے سے معاملہ برعکس نظر آتا ہے. انہوں نے اپنے کئی خطوط میں تعلیمی نسواں کی نہ صرف زبردست وکالت کی ہے بلکہ دیگر اقوام کے خواتین سے مقابلہ کر کے تعلیم کی طرف مزید توجہ دلائی ہے. انہوں نے ہمیشہ جدید تعلیم یافتہ خواتین کی علمی ثقافتی برتری کو تسلیم کیا بلکہ ان کو مثالوں میں بھی پیش کیا. ان کے تئیں خلوص و احترام اور محبت کا اظہار سر سید کے جذبہ تعلیمی نسواں کی پرزور وکالت کرتے ہیں. مثال میں ان کے ایک خط کا اقتباس پیش ہے. اگر ہندوستان میں کوئی عورت بالکل برہنہ بازار میں پھرنے لگے تو ہمارے ہم وطنوں کو کیسا تعجب اور کس قدر حیرت ہوگی. بلا مبالغہ یہ مثال ہے کہ جب یہاں کی عورتیں یہ سنتی ہیں کہ ہندوستان کی عورتیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتی اور کھلیا تربیت اور زیور تعلیم سے بالکل برہنہ ہیں تو ان کو ایسا ہی تعجب ہوتا ہے اور کمال نفرت اور کمال حقارت ان کے خیال میں گزرتی ہے. انکوٹ. سر سید احمد خان نہ صرف یہ کہ یورپ کے تعلیمی صورتحال سے متاثر تھے اور اسے ہی رول ماڈل مانتے تھے بلکہ ان کے پیش نظر روم و مصر اور دیگر مسلم ممالک کی تعلیمی صورتحال بھی تھی جہاں بلا تفریق صنف و تعلیم کو فروغ دیا جا رہا تھا اور وہاں کے لوگ تمام علوم و فنون میں اپنے آپ کو آراستہ و آراستہ کر کے ترقی کے منازل طے کر رہے تھے. سر سید انہی خطوط و نقوش کو یہاں بھی رواج بنا دینا چاہتے تھے. ان کے اس پہلو کو اس خط میں دیکھا جا سکتا ہے. روم و مصر دونوں میں روز بروز تعلیم کی ترقی ہے. عورتیں بھی روز بروز زیادہ پڑھی لکھی ہوتی جاتی ہیں. مصر کی ایک مسلمان لڑکی کا میں نے ذکر سنا ہے کہ سوائے عربی زبان جو اس کے اصلی زبان ہے اور جس میں وہ نہایت فصاحت سے لکھتی پڑھتی ہے، فرینچ زبان بھی نہایت خوب بولتی ہے اور لیٹن اس قدر جانتی ہے کہ جو مضمون یا شعر اس کے سامنے رکھ جاوے اس کو پڑھ لیتی ہے اور مضمون سمجھ لیتی ہے. اس کے بھائی نے فرانس میں تربیت پائی تھی. جب وہ اپنے گھر گیا تو اس کے بہن نے، جس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اپنے کنبہ کے بزرگوں سے اس نے اپنی زبان عربی میں بہت کچھ پڑھا تھا، اپنے بھائی سے فرینچ اور لیٹن سیکھ لی. انکوٹ. سر سید کی تعلیم گرچہ قدیم روایتی انداز میں ہوئی تھی مگر ان کی فطرت جدت پسند تھی. قدرت کی طرف سے ان کو دور اندیشی دی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جدید فطرت سے احباب اور قوم کو مزین کرنا چاہتے تھے جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ جدید تعلیم پر کافی زور تھا. مخالفتوں کے باوجود ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی کہ ان کی قوم اپنی مذہبی تعلیمات کے ساتھ وہ تمام علوم حاصل کرے جن کو جدید تعلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کے نزدیک وہ قدیم علوم جو مدارس میں پڑھائے جاتے تھے وہ بے بنیاد اور غیر اہم ہیں.
بلکہ صرف ان پر اکتفا کرنا عالم تقابل میں بچھڑنے کے مترادف تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان قوم اقوام عالم میں اپنی کم علمی کی وجہ سے پستہ قدی کا شکار ہوں، اس لیے ان سے اسی وقت تعلیم اقدام میں جو کچھ بن سکا کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی، سفر لندن، تہذیب الاخلاق اور محمد انگلو اورینٹل کالج وغیرہ تمام اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ 1857 کے بغاوت کے بعد سر سید نے مسلمانوں کی مفادات کی بڑی جرت سے وکالت کی۔ ان کا اہم ترین کارنامہ ان کی تعلیم کوششیں ہی ہیں۔ سر سید کا نقطہ نظر تھا کہ مسلمان قوم کی ترقی کی راہ تعلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمان کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں۔ انہوں نے محض مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کے لیے جدید علوم کے حصول کی سہولتیں بھی فراہم کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے سائنس، ادب اور معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا۔ انہوں نے انگریزی کی تعلیم کو مسلمان کے لیے کامیابی کے لیے زینہ قرار دیا تاکہ وہ دوسری قوم کے مساوی معاشرتی درجہ حاصل کر سکے۔ دیگر تحریروں کے علاوہ خطوط میں بھی ان کے تعلیمی نظریات کو جا بجا دیکھا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔